وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ اس مبارک مجلس کے صدر محترم ڈاکٹر دکتور طارق صاحب حفظہ اللہ، امیر جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں اقبال سر حفظہ اللہ، دیگر بزرگوں، بھائیوں اور حاضرین کرام، آج کی اس مجلس کا مرکزی عنوان آپ جانتے ہیں استقبال رمضان۔ استقبال رمضان یہ عنوان آج کل مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے میں خطا کر رہا ہوں، کہ ایک رواج سا بن گیا ہے۔ ہم اس موضوع کو اور اس موضوع سے متعلق گفتگو کو رسمی اور رواجی طور پر دیکھتے اور سنتے ہیں۔ میرے اس جملے کا مقصود یا اشارہ اس جانب ہے کہ جس قدر سنجیدگی سے اہمیت دیتے ہوئے اس موضوع کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس معاملے میں عملی طور سے سنجیدگی اختیار کرنا چاہیے، بظاہر لوگوں میں وہ نظر نہیں آتی۔ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ہم سنجیدہ کیوں ہو جائیں، کیوں اس کے لیے دیگر چیزوں کے مقابلے میں اسے ترجیحی حیثیت دیں، اس بات کو محسوس کرنے کے لیے میں ہلکا سا ایک ذہن میں تازہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کی حقیقت اور موجودہ حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ زندگی کی حقیقت جو قرآن و حدیث نے بتایا، ایک جملے میں ہم یہ کہیں کہ یہ دنیا دارالابتلاء ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں اچھائی برائی کا مقابلہ ہے، ایمان اور کفر کا مقابلہ ہے، توحید اور شرک کا مقابلہ ہے، اور نیکی اور برائی کا مقابلہ ہے۔ اور اسی امتحان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر نیکی اور برائی دونوں کا مادہ، دونوں کی کشش رکھی ہے۔ اسی عنوان سے متعلق جمعہ کا خطبہ میں نے بلڈانہ میں دیا، اور وہاں آغاز گفتگو اسی میں بعض سلف کے اس قول سے کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل والا بنایا بغیر شہوت کے، اور جانوروں کو، بہائم کو شہوت والا بنایا بغیر عقل کے۔ بنی آدم کو اللہ نے پیدا کیا اور انہیں عقل اور شہوت دونوں کا مرکب اور مجموعہ بنایا۔ اب جس انسان کی عقل، شعور، نیکی اس کی بہیمیت پر، شہوت پر غالب آ جائے، وہ فرشتوں کی جماعت سے مل جاتا ہے، ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر شہوت کا غلبہ ہو جائے اور اس کی عقل، اس کا شعور دب جائے، مغلوب ہو جائے، تو وہ بہیمیت کی صفت سے متصف ہوتا ہے، اس پر وہ جانوروں سے، بہائم سے مل جاتا ہے، فرشتوں کی صفت سے دور ہو جاتا ہے۔ گویا ہمارے ذہن و دماغ، ہماری فطرت میں نیکی اور برائی کا مقابلہ جاری رہتا ہے، نیکی کا مادہ بھی ہے اور برائی کا، خیر اور شر دونوں۔ یہی امتحان ہے، اور ہم اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو انسان خیر کرے گا وہ اگلی دنیا میں
اچھا بدلہ پائے گا، جو شر پر قائم رہے گا وہ اگلی دنیا میں برا بدلہ اور انتہائی بھیانک انجام سے دوچار ہوگا۔ یہ ہماری زندگی کا ایک بنیادی مقصد اور فلسفہ ہے جو قرآن و حدیث اور ہمارے خالق و مالک نے بیان کیا۔ دوسری طرف آج ہم اپنی دنیا کے حالات کا جائزہ لیں، گھر سے لے کر عالمی سطح پر، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم مختلف قسم کے مسائل، فتنوں، مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں اور صدموں کے بیچ گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اس کا امتحان ہے۔ جب یہ دارالامتحان ہے، اس میں نشیب و فراز آئیں گے، اچھائی کے ساتھ برائی آئے گی، خوشی کے ساتھ غم ہوگا، یہ طے شدہ بات ہے۔ غم کہیں نہ ہو، دکھ کا پتہ نہ ہو دور دور تک، ایسی زندگی صرف جنت میں ملنے والی ہے، قرآن و حدیث بتاتی ہے۔ اب ہمارے مسائل کیا ہیں؟ معاشی مسائل، سماجی مسائل، اخلاقی مسائل، اور جس قسم کی بھی بات کریں، آج کے موقع پر، آج کے زمانے میں ہم دیکھیں مسائل انتہائی سنگینی اختیار کرتے جا رہے ہیں، بحرانی کیفیت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہماری اس ریاست میں پورے کچھ زیادہ، ملک میں کچھ کم، پھر پوری دنیا میں ایک بیماری کی وبائی شکل لوگوں کے لیے خوف اور دہشت کا ماحول بنائے ہوئے ہیں۔ اس کی بنا پر خبروں کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ اموات ہو رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نقطۂ نظر پر گفتگو کریں، یہ سازش ہے، حقیقت ہے، کیا ہے، یہ ایک دوسرے نمبر کی بات۔ بیماری ہے، وبا ہے، خوف اور دہشت ہے، ہاسپٹلز بھرپور ہیں، اور علاج معالجے کے سلسلے میں لوگوں کی معاشی قوت جواب دے جاتی ہے۔ ایک متوسط طبقے کا آدمی اگر اپنے کسی بیمار کو ہاسپٹلائز کرے، ایڈمٹ کرتا ہے، چند دنوں کے بعد اس کے ہاتھ میں جو ادائیگی کی رقم کا بل اور رسید دی جاتی ہے، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، یا تو قرض لے یا لوگوں سے مدد کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ اس ضمن میں کاروبار متاثر ہے۔ ہمارے شہر کا کاروبار کساد بازاری سے دوچار ہے، بے روزگاری، فاقہ مستی، یہ ہم ہر روز سنتے ہیں۔ یہاں افراط و تفریط نظر آتی ہے۔ ایک آدمی زندگی کی داد عیش دیتا ہے، وہ رفاہیت اور تعیش اور خوشحالی میں زندگی گزار رہا ہے، تو لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ نان شبینہ کو ترس جاتی ہے۔ بھوک پیاس، فاقہ مستی والا مسئلہ بہت سارے گھروں کو درپیش ہے۔ اب بیماری ہے، معاشی مسائل ہیں، کاروباری تنگی اور بحرانی کیفیت ہے، مہنگائی کی مار الگ ہے، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، ٹیکسز کی مار، جی ایس ٹی اور فلاں۔ آپ کاروباری آدمی سے پوچھئے تو وہ بڑا ہی ہے اس طرح کی بحرانی کیفیت بیان کرے گا کہ پتہ نہیں مستقبل قریب میں کاروبار کا اور ہمارے روزمرہ کی زندگی کا معاملہ کیا بنے گا۔ یہ کاروبار چلانے والے کہہ رہے ہیں، وہ لوگ جو روزمرہ کی زندگی میں روز کنواں کھودتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ بڑے بڑے بیوپاری جو ہیں وہ رو رہے ہیں کہ ہمارے معاملات، کاروباری زندگی بڑی خراب ہے، ٹیکسز کی مار، ہر روز نیا نیا ٹیکس، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور حکومت کی طرف سے سہولیات کی کوئی کیفیت، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ذمہ داران میں ایک قسم کی بے مروتی ہے، بے رحمی ہے، لوگوں کے مسائل سے چشم پوشی ہے، لوگ بھوکے کی بھوک کو دیکھ کر پسیجتے نہیں ہیں۔ ایسی پالیسیاں، ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جو لوگوں کی زندگی کو تنگ سے تنگ تر کرتے جا رہے ہیں۔ کسان ایجیٹیشن چلا رہے ہیں، اس سے متعلق جو قوانین بنائے گئے ہیں جس کو منسوخی کا مطالبہ ہے، اگر وہ قوانین رہتے ہیں تو جو اندیشے بیان کیے گئے وہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ اس کی مار ایک ایک آدمی پر پڑنے والی ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ قوانین ایسے بنائے گئے، این آر سی اور جو دوسرے قوانین کی بات تھی، شہریت کے قوانین، اس کے خلاف ایجیٹیشن ہوا لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات، اور لاک ڈاؤن کے آغاز کے بعد یہاں اس مسئلے کا مطلب تھوڑا سا معاملہ منتشر سا ہو گیا، تحریک، لیکن اس کی وجہ سے ایک تلوار لٹک رہی ہے، اور خاص طور سے کمزور طبقوں اور مسلمانوں پر، کہ ہم اور آپ اپنی شہریت اور ہندوستانی ہونا ہی ثابت کرنا بہت بڑا مسئلہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔
یہ سارے مسائل آپ دیکھیں، اس کی ہم جو بھی توجیحات اور لمبی چوڑی بحث کریں، ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے سامنے پروردگار نے جو دین اور اسلام ہمیں دیا ہے وہ ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف ایک قرآن کی آیت اگر میں کہوں پیش کروں کہ یہ زندگی کے جو مسائل، جس نے زندگی کو تنگ اور تنگ سے تنگ تر بنا دیا ہے، ایک قرآن کی آیت دیکھیے، سورہ طٰہٰ کی بڑی مشہور آیت، میں سمجھتا ہوں اکثر لوگ اس کو یاد رکھتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، انحراف برتے گا، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، تنگ گزران ہوگا۔ قرآن کا ارشاد ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، ہوائی بات نہیں ہے۔ ایک مومن بندے کو اس میں شک بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی ایک حرف غلط ہو یا قابل غور ہو کہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ ایسا شک بھی آ گیا تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ ہمارا یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں غلطی کا سوال ہی نہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ تو جو شخص اللہ کے ذکر سے، ذکر کیا ہے؟ قرآن اس کی تشریح کے ساتھ دیکھیں تو حدیث یعنی دین اسلام، تو جو میرے ذکر سے یعنی میری دین سے، میری شریعت سے، میری کتاب سے اعراض کرے گا، اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ تنگ زندگی کی تشریح اٹھائیے کتابیں، تو راجح قول کے مطابق دنیا کی مصیبتیں، زندگی میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں جس سے انسان کی زندگی الجھنوں، پریشانیوں، صدموں، دکھوں سے دوچار ہوتی ہے، وہ سب تنگ زندگی کے، تنگ گزران کے معنی میں داخل ہے۔ فاقہ مستی، بیماری، خوف، دہشت، آپس کا اختلاف، جھگڑا، لڑائی، ساری چیزیں تنگ زندگی کے معنی میں شامل ہے، اور تنگ زندگی کے معنی میں عذاب قبر بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ یہ اگلا جملہ بتا رہا ہے کہ پیچھے جو تنگ زندگی کی بات کی گئی ہے وہ قیامت سے پہلے کی ہے، دنیا کی زندگی اور قبر کی زندگی، برزخی زندگی کی بات۔ تو اب اس قرآن کی اس ایک آیت کو دیکھیے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو سب کو یاد ہے کہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد، بگاڑ، خرابیاں پیدا ہو رہی ہے، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا، لوگوں کی اپنی کارستانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب یہ نتائج ہیں، اب اس کا حل بھی قرآن نے پیش کیا۔ مثال کے طور پہ روزی روٹی اور تنگی کی بات ہے، سورہ اعراف کی ایک آیت جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کرنے کا ذکر کیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ استقبال رمضان کے عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، غور کیجئے گا، آگے اس کا تعلق ہمارے موضوع سے سمجھ میں آئے گا کہ اگر یہ بستی کے لوگ جنہیں ہلاک برباد کیا گیا ایمان لے آتے، تباہ برباد کیا، اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، اندر سے اور باہر سے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے اپنے آپ کو، علمی اعتبار سے ہدایت قبول کرتے، عملی اعتبار سے نیک عمل کرتے، شریعت انبیاء پر عمل کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، آسمان سے بھی بارش اور رحمتیں نازل ہوتی، زمین کی بھی پیداوار، معدنیات اور زمین کے خزانے ان کو فراوانی سے ملتے۔ آج ہمارے یہاں لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں حلال حرام کی تمیز کو کھو کر، دنیا کی کمائی اپنے بچوں کے مستقبل کی تعمیر کے نام پر ان کے مستقبل کو تباہ کرنے والا کام۔ اگر آپ انہیں حرام لقمہ کھلا رہے ہیں تو آپ ان کے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں، یہ طے شدہ بات۔ اور اگر آپ شریعت اور دین کی پابندی خود کر رہے ہیں، صحیح لقمہ انہیں کھلا رہے ہیں، تو آپ ان کے مستقبل کی حقیقی تعمیر کر رہے ہیں، چاہے آپ کم کھلا رہے ہیں، حلال روزی دے رہے ہیں، اچھے آداب، اخلاق اور دین کی تعلیمات اور دینی ماحول دے رہے ہیں۔ تو بہرحال میں بات نہ پھیلے، آیت کی طرف پلٹتا ہوں کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ دنیا میں آج ہم دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، معاشیات کو درست کرنے کے لیے کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ قرآن صرف دو لفظ کہہ رہا ہے کہ ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی اگر آپ اختیار کر لیں بستی کے لوگ،
تو آسمان زمین کی برکت کے دروازے کھل جائیں گے، معیشت کے مسائل، اقتصادیات کے بحران حل ہو جائیں گے، کساد بازاری دور ہو جائے گی، فاقہ مستی دور ہو جائے گی، برکتیں ملے گی۔ یہ ہاہاکار جو معاشی امور میں پھنسی ہے، یہ ٹیکسز کی مار، مہنگائی کی مار، سارے مسائل حل ہوں گے۔ وجہ حکومت کو ہم بیان کرتے ہیں، یہ بات عقائد کے بعد میں بار بار آتی ہے، یہ بات دماغ میں رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ مہنگائی بڑھتی ہے، زلزلہ آیا، طوفان آیا، فلاں مصیبت پریشانی آئی، ہم سائنسی وجہ، جغرافیائی وجہ پر گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسباب ہو سکتے ہیں۔ یہ اسباب کس نے بنائے؟ پروردگار نے، رب العالمین نے۔ ان اسباب کا حکم کون دیتا ہے؟ ایکٹیو ہونے کا، کام کرنے کا؟ رب العالمین۔ لہٰذا اگر قیمت بڑھتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، تو مہنگائی بڑھانے والا بھی اللہ ہے، ٹیکسز بڑھانے والا بھی اللہ ہے، سبب کوئی بھی ہو۔ اور یہ جو سبب ہو رہا ہے یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو بنیادی طور پہ ہم نے جانا۔ اللہ کے ذکر سے اعراض برکتوں کو چھین لیتا ہے، رحمتیں روٹ جاتی ہے اللہ کی۔ تو نتیجہ بیان کیا کرنا چاہتا ہوں، مقصود کہ ایمان اور تقوی اگر ہوگا، آسمان اور زمین کی برکتیں حاصل ہوگی۔ ابھی ہم آگے جانیں گے کہ رمضان کے روزے انسان کو مومن، ایماندار اور متقی پرہیزگار بنانے کے لیے آئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کا حقدار بنانے اور اس کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے رمضان آتا ہے۔ جب یہ ہمارا معاشی جو ہم پریشان ہیں، اس کو معاشی مسائل پر اور دوسری مسائل کو حل کرنے آ رہا ہے، تو کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے اس کے استقبال کے لیے۔ ایک آیت پڑھی، دوسری ایک آیت کے حوالے سے ابھی ہم اخبار اٹھائیں، رپورٹیں پڑھیں، مسلمان اس بات سے مسلسل خوف زدہ ہے اور خوف زدہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف آسمانوں میں بڑے بڑے منصوبے بن رہے ہیں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، حکومت ہو، ایجنسیاں ہوں، عالمی طاقتیں ہوں، اقوام متحدہ کے مختلف ادارے ہوں، مالی ادارے ہوں، اور دوسرے جتنے بھی ادارے اور طاقتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، مسلمانوں کے خلاف خاص طور سے منصوبے بنا رہی ہیں۔ ابھی ہم شبہات کے فتنوں کا جو سلسلہ دروس کا چل رہا ہے، اس میں کافی کچھ میں نے بیان کیا کہ کہاں کہاں سے اسلام اور مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ عقائد کے سلسلے میں ان کو مشکوک شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کی، ان کے دین کو بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں ہمارے مخالفین کی طرف سے۔ اور پھر جب موقع ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شام میں، اس سے پہلے بوسنیا ہرزیگوینیا میں، آج شام میں، نصف صدی سے زیادہ عرصے سے فلسطین میں مسلمانوں کو قتل و خون کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہاں کی زمین مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے، ان کی جائیداد، پراپرٹی، گھر بار کھنڈروں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں بمباری کر کے۔ مختلف مقامات پر فسادات کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی معیشت کو تباہ کیا جاتا ہے، پھر گرفتار بھی انہی کو کیا جاتا ہے، الزام بھی دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مسلمانوں پر دیا جاتا ہے۔ میڈیا مسلمانوں کے خلاف کیا رویہ اختیار کرتی ہے، عدالتوں میں کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ روز آپس کی گفتگو میں بیٹھ کر اس پر تبصرے کرتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لوگ یوں چاہتے ہیں، لوگوں کی ایسی سازش ہے، ان کا ایسا مقصد ہے، بکرا حلال ہو رہا ہے، ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے سامنے دوسرے بکرے کٹ رہے ہیں اور ہم منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آئے، حالانکہ ہمارے سامنے بچنے کے راستے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے تناظر میں کہ اگر تم صبر کرو، صبر کا معنی بڑا وسیع ہے، کوئی بھی نیکی کرنا ہو اور کسی بھی برائی سے آدمی کو بچنا ہو، ان تمام معاملات میں آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ کی تقدیر کے کچھ ایسے فیصلے ہوں جو ہمارے لیے دکھ اور صدمے کا باعث ہوں، میت ہو جائے، نقصان ہو جائے کاروبار میں یا کسی اور میں، وہاں صبر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر صبر کا دامن پکڑے رہو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، شریعت پر عمل کرو۔ تقوی کا معنی آپ بار بار سنتے ہیں اور ابھی اور سنیں گے، دہراتے رہنا چاہیے۔ اگر صبر اور تقوی ہوگا تمہارے اندر، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی چالیں، سازشیں
جو منصوبے بنا رکھے ہیں نا غیر مسلموں نے, دشمنان دین نے, وہ تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اللہ فرما رہا ہے, قرآن کریم کا ارشاد ہے, جس کے لفظ لفظ پر ہمارا ایمان ہے. تو مطلب یہ کہ وہ فلاں پریوار ہو, فلاں حکومت ہو, فلاں سپر پاور کہلانے والی طاقت ہو, اور کوئی بھی ادارہ ہو عالمی, نیشنل اور فلاں, اگر ہمارے خلاف یا ہمارے پڑوس کا کوئی آدمی ہمارے خلاف ہے, چغلیاں کر رہا ہے, عزت پر کیچڑ اچھال رہا ہے, ہمارے اوپر الزام تراشیاں کر رہا ہے, وہ پڑوس کا ہو, ارد گرد کا ہو, اپنی جماعت کا ہو, دوسری جماعت کا ہو, بدعتی ہو, خرافاتی ہو, مخالفین ہو, کوئی غیر مسلم ہو, اگر وہ مسلمانوں کے خلاف چال بازیاں کر رہا ہے, سازشیں کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا علاج بتا رہا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو دشمنوں کی چالیں تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گی. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, دشمنوں کی چالوں سے ہم ڈرے ہوئے ہیں, مسلمان ڈرے ہوئے ہیں, ڈرائے جاتے ہیں. اس سے بچنے کا نسخہ کیا بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ صبر اور تقوی. روزے کو نصف صبر کہا گیا. رمضان المبارک جس کا استقبال کرنے کا موضوع ہے, یہ شہر الصبر بھی کہلاتا ہے, صبر کا مہینہ. صبر میں کچھ چیزوں کے کرنے پر اور کچھ چیزوں سے رکنے پر اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اور صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا. اور روزہ کھانے پینے, جنسی لذت سے اپنے آپ کو روکنا ہے, جو اللہ نے حلال کیا ہے روزے کی حالت میں اس سے بھی رک جانا ہے. شہوتوں پر کنٹرول کرنے اور روک لگانے اور فرشتگی اور نیکی کو غالب بنانے والا مہینہ ہے. اگر اس کا ہم نے اہتمام کیا اور اپنے اندر روزے کے حوالے سے, رمضان کے حوالے سے صبر اور تقوی پیدا کر لیا, جو اللہ نے خود بتایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزہ فرض کیوں کیا گیا ہے پہلے لوگوں کی طرح؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو روزہ رکھ کے رمضان میں اگر ہم متقی بن گئے تو تقوی کی صفت ہوگی, تو اللہ کہہ رہا ہے دشمنوں کی چال تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. آپ بار بار حضرت عمر فاروق کے اس خط کا مضمون سن چکے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو انہوں نے بھیجا تھا سپہ سالار لشکر کو قادسیہ کے محاذ پر, جس میں انہوں نے کہا تھا لمبی چوڑی بات کے بیچ میں کہ مجھے دشمنوں کی تعداد اور ان کے ہتھیاروں کا تم پر خوف نہیں ہے, خوف اس بات کا ہے کہ تم اور دشمن گناہ میں برابر ہو جاؤ گے. مجھے تمہارے تعلق سے ڈر تمہارے گناہ کا ہے. تقوی کو اپنا ہتھیار بناؤ, لازم پکڑو. تقوی جب ہوگا تو گناہ کی ضد تقوی ہے, گناہ سے بچنا, اللہ کی شریعت کی پابندی کرنا. میں نے بلڈانہ میں بنیادی طور سے یہی نقطہ بیان کیا کہ ہماری دنیا کا مسئلہ ہو, برزخ کا معاملہ ہو, آخرت میں کامیابی کا معاملہ, ہر جگہ خطرہ ہمارے لیے ہمارے گناہ ہیں. ان گناہوں سے مغفرت, ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, یہ ہماری زندگی اور آخرت کی سعادت کا سب سے اہم نقطہ اور کام ہے, عمل ہے, کہ اپنے آپ کو ہم گناہوں سے محفوظ رکھیں. اور تقوی جب پیدا ہوگا تو اس کے لیے بڑی بنیادی بات یہی ہے کہ ہم گناہ سے بچ گئے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ دشمنوں کے خلاف سب سے بڑی چال اور سب سے بڑا ہتھیار تقوی ہے. یہ ہتھیار اور فلاں چیزیں نہیں, دنیا کے اسباب نہیں, تقوی. جو تقوی اگر آپ کا اندر رہے گا تو اللہ کی مدد رہے گی. ہاں, بدر و حنین میں حضرت عمر نے اس خط میں لکھا کہ اللہ نے اسی تقوی, نیکی اور ایمان کی بنیاد پر مسلمانوں کی مدد کی تھی اور دشمنوں پر مسلمانوں کو فتح اور غلبہ دیا. اگر تم اور دشمن گناہ میں ایک جیسے ہو جاؤ گے تو اللہ کی مدد نہیں ہوگی, اور جب اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو جس کی تعداد زیادہ, ہتھیار بہتر ہے, اس کو غلبہ ملے گا. اور اگر ایمان اور تقوی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایسے واقعات بھی پیش کیے ان بیانات کے ساتھ ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں, کوئی دنیا کے اسباب نہیں ہیں, پیچھے کوئی فوج لشکر اور جتھا نہیں تھا. پوری نمرودیت اور پوری قوم مخالف ہے لیکن جلا نہیں سکی آگ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو تباہ نہیں کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے قبیلے والے مل کر شب ہجرت قتل نہیں کر سکے, کئی مرتبہ کوشش کی, نہیں کر سکے, کیونکہ اللہ کی مدد تھی. تقوی اور صبر تھا نا وہاں, تو دشمن کی چالیں کام نہیں کر سکی. ہمارے خلاف دشمن کی چالیں کام کرتی ہے. وہ چاہتے ہیں فساد کرنا, کروا لیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کرنا, کر لیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان پریشانیوں کا شکار ہوں, آپس میں لڑے جھگڑے, ہم کرتے ہیں. کیوں؟ ان کی چالیں اس لیے کامیاب ہوتی ہے کہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے. رمضان المبارک
ہم کو متقی اگر بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دشمنوں کی چالوں، سازشوں، ان کے ارادوں سے ہم کو بچانے کا انتظام کر رہا ہے۔ رمضان ہمیں دشمنوں سے بچانے والا بھی ہے۔ ایک آیت اور دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا بہت مشہور ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا اللہ کا، اللہ اس کے لیے مخرج پیدا کر دے گا۔ مخرج یعنی راستہ۔ کہاں سے راستہ؟ یعنی ہر مصیبت، تکلیف، پریشانی، دکھ، صدمے سے نکلنے کا راستہ۔ آج کتنے مسائل ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ حل ہوتا ہی نہیں ہے۔ عقل مند اور دانشور آدمی حدیث کے ہی الفاظ میں حیران ہو جاتا ہے، حل نظر نہیں آتا، معاملے کی اور چھوڑ نہیں مل پاتی، پریشانی کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے، جو ہمارا ایمان ہے غلط نہیں ہو سکتا، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا تو ہر مصیبت سے، آج ہمارے سامنے کتنی مصیبت، کورونا کی مصیبت ہو، معاشی تنگی کی حالت ہو، آپ کے اوپر قرض ہو، کسی دشمن کا خوف ہو، بے روزگاری کا معاملہ ہو، آپ کا بچہ، اس کی تعلیم کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ اس مسئلے سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے روزی اور روٹی کا، اس کے سلسلے میں مختلف لوگوں کا دباؤ قبول کرتے ہیں، سیٹ صاحب سے دبے رہتے ہیں کہ اگر ناراض ہو گئے تو نوکری سے نکال دیں گے، ناراض ہو گئے تو ہمارے اسکول سے ہماری نوکری چلی جائے گی، فلاں جگہ سے ہم چلے جائیں گے، یا ہمارا یہ بھتہ، ہم کو زکوٰۃ ملنا بند ہو جائے گی، صدقہ و خیرات نہیں ملے گا، اس بنیاد پر چاپلوسی کی جائے اور یہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے تمہارے معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے، پریشان کے پریشان رہو گے، حل کیسے ہوں گے؟ اللہ کا تقوی ہوگا تو اللہ ایسے راستے سے روزی دے گا کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ ایمان اور یقین تو ہو، کب ہوگا؟ جب دل میں تقوی ہو۔ روزہ رمضان ہم کو متقی بناتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے روزے ہماری مصیبتوں کو حل کرنے اور معاشی تنگی کو دور کرنے آ رہے ہیں کہ ہم متقی ہو جائیں گے تو اللہ ایسے راستوں سے ہم کو روزی دے گا کہ ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا، ہم کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ نکال لے گا، ہاں، بیماری سے بچائے گا، وبا سے بچائے گا، ہو گئی تو آسانی سے شفا دے گا، میڈیکل کا ایسا بل ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا جس کے لیے ہم کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے یا ہم رسوائی کا شکار ہو۔ اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، عزت کے ساتھ، بے عزت نہیں ہوگا آدمی۔ یہ میں نے چند باتیں بتائی دنیاوی اعتبار سے، اور بھی کئی آیتیں ہیں کہ تقوی کے ذریعے سے دنیا کے مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ حل کرے گا۔ یہ قرآن کی 3-4 آیتیں اس بات کو کافی ہے بتانے کے لیے کہ ہمارا جو بھی دنیا کا مسئلہ ہے اس کا حل ہمارے گناہوں سے بچنے میں، تقوی اختیار کرنے میں، اپنے آپ کو اللہ کے اور اللہ کی شریعت کے حوالے کرنے میں ہے۔ اور رمضان کا مہینہ اسی کے لیے آتا ہے کہ ہم قرآن کے نزول کے اس ماہ میں، مہینے میں قرآنی بندے بن جائیں، متقی پرہیزگار بن جائیں۔ اب برزخ اور آخرت کا معاملہ بھی دیکھ لیجئے کہ برزخ میں بھی بچنے کے لیے آخرت ان للمتقین مفازا، قرآن کہتا ہے متقیوں کے لیے کامیابی ہے، حدائق و اعنابا، باغات ہیں، انگور ہیں، وکواعب اترابا، ہم عمر نوخیز، ہاں، ہم سر قسم کی نوخیز خوبصورت لڑکیاں ہوگی جنت میں۔ قرآن کہہ رہا ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال و عیون، متقی سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ اب یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں حدیثوں میں، ان کی تشریح ہے کہ یہ نعمتیں، یہ جنت کی لڑکیاں، جنت کے انگور، جنت کے باغات، جنت کی نہریں، جنت کا سایہ کتنا عظیم الشان ہوگا، ہم تصور نہیں کر سکتے، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل نے اس کو سوچا۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم، ان کے نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، پھر ان نعمتوں کا تذکرہ کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس سلسلے میں لوگوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، یعنی کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ دنیا کے معاملے میں کیا، یہ تو آپ کتنی بھی کما لو چھوڑ کے جانا ہی ہے، پوری دنیا کے کما لو، کما نہیں پائیں گے، لیکن بنا لو پوری دنیا، خرید لو تو کس کی رہے گی؟ آپ کی نہیں، آپ مر جائیں گے، آپ کے ورثہ کی۔ آپ کا کیا رہے گا؟ جو کھایا چھوڑ دیا، جو پہنا بوسیدہ کر دیا، جو صدقہ و خیرات کر کے آگے کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میں 2-3 آیتیں پیش کیا کہ متقیوں کے لیے کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی بھی تقوی، اور آخرت کی کامیابی بھی تقوی پر جب منحصر ہے، اور رمضان کا مہینہ ہم کو متقی پرہیزگار قرآنی انسان بنانے کے لیے آ رہا ہے،
تو گویا ہم کو آخرت میں بھی کامیابی دلانے کا ایک موقع ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انتظام ہے کہ اس امت محمدیہ کو اگر اوسط عمر 60 سال دی، پچھلی امتوں کو زیادہ عمریں دی تھی، تو یہ 60 سال کی عمر میں رب العالمین نے ایسی عظمتیں، نعمتیں، فضائل، برکات عطا فرمائے امت محمدیہ کو کہ 60 سال کی اوسط عمر میں بھی ایک بندہ مومن پچھلی امتوں کے ہزاروں سال کے اعمال سے زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے. ہزاروں سال کے، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو رمضان صرف دیا نا، ایسی اور بھی بہت سی فضیلت کی چیزیں ہیں. عربی زبان کی ایک مستقل کتاب ہے جس میں یہ بتایا کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں کہ آپ عمل کم کریں گے اور اجر و ثواب آپ کو بہت زیادہ ملے گا. اس میں انہوں نے ایک لمبی چوڑی فہرست بیان کی ہے قرآن و حدیث سے. ان میں سے ایک سب سے نمایاں چیز جو ہے یہ رمضان المبارک ہے. قرآن کے نزول کا مہینہ، صبر کا مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار، احسان کا مہینہ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مہینہ، ہمدردی کرنے کا مہینہ، اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھنے کا مہینہ، قرآن سے جڑنے، قرآن سننے سنانے کا مہینہ، اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ روزے کی حالت میں، دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ، توبہ استغفار اور گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اللہ کی مغفرت اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ. یہ جو میں نے ایک ایک جملہ کہا، یہ قرآن و حدیث کی دلیلیں اس پر شاہد ہیں کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو آسان کر دیتا ہے. یہ ہم پر سایہ فغن ہے، ہمارے مسائل کا حل پیش کر رہا ہے. اس میں ایک رات صرف ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر. جو میں نے عرض کیا کہ 60 سال کی اوسط عمر میں آپ ہزاروں سال کا اجر و ثواب کما سکتے ہیں. صرف رمضان کی چند راتیں آپ کو، یعنی لیلۃ القدر اگر آپ کو مل گئی ایمان اور اخلاص کے ساتھ، تو کیا کہنے ہیں. اب اس کی فضیلت کے تعلق سے میں ادھر آتا ہوں کہ رمضان کے استقبال، ہمارا یہ مسائل کا حل، رمضان کا کی مقصد، اور اس میں تو یہ جو مقصد حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کو فراہم کرنے کے لیے، بندوں پر انعام دینے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہیں. میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ ذہن میں تازہ کیجئے. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اللہ کے رسول سے اللہ نے کہا کہ آپ یاد دہانی کیجئے، تذکیر کیجئے، اس لیے کہ یہ تذکیر مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو ہم تذکیراً کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک کی شروعات جیسے ہی ہوتی ہے، اذا دخل شہر رمضان، بخاری مسلم کی حدیث، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو کیا نتیجہ ہوتا ہے. جیسے ہی ہلال نظر آیا، فتحت ابواب السماء. بخاری مسلم کی روایت میں، ایک روایت میں ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بعض روایتوں میں ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو پاب زنجیر کر دیا جاتا ہے، بنا دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. وصفدت مردۃ الجن، دوسری حدیثوں میں ہے کہ جو سرکش جن ہے، سرکش شیاطین مطلب چھوٹے موٹے شیاطین آزاد رہتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. قید کرنے کا مطلب ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، یا تو حقیقت میں یا پھر ان کا زور نہیں چلتا. یعنی رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ شروع ہوتے ہی یہ انتظام کر رہا ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے، یعنی نیکی کا راستہ آسان ہو گیا، جنت میں جانا آسان ہو گیا مومنوں کے لیے. جہنم کے دروازے بند ہو گئے، مطلب برائیوں کا دروازہ بند ہو گیا، برائیوں کا زور کم ہو گیا. شیاطین کو روک دیا گیا، اس لیے کہ شیاطین انسانوں کو بہکانے، بھٹکانے اور برائیوں کی طرف ترغیب دلانے میں پیش رہتے ہیں. ایک بڑی وجہ شیاطین ہی ہے. 2 بنیادیں ہیں گناہوں کی، ایک شہوت، انسان کی نفسانی خواہشات، شہوت، اور ایک شیاطین. اور انسان کی نفسانی خواہشات، جس کی نفسانی خواہشات یا شہوت غالب ہوتی ہے، شیطان کا زور اسی پر چلتا ہے. شہوتیں انسان کے اندر جو موجود ہوتی ہے، وہی شیاطین کے لیے سرسبز و شاداب اور زرخ زمین ہے کام کرنے کی. اور روزے کی حالت میں یہ شہوتیں دبتی ہیں، اس کے منافذ تنگ ہوتے ہیں، اس لیے شیطان کا زور کم ہو جاتا ہے، شہوتیں ٹوٹ جاتی ہیں. اسی لیے کہا گیا الصیام جنہ. اس کے 2 معنی میں سے ایک کہ روزہ ڈھال ہے، شیاطین کے اثر سے، گناہوں سے بھی بچاتا ہے اور جہنم سے بھی بچاتا ہے، اور یہ حصن حسین مضبوط قلعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا انتظام کر رہا ہے. جنت کا دروازہ کھل گیا، جہنم کا بند ہو گیا، اور شیاطین پابہ زنجیر ہو گئے. یہ ایک انتظام ہوا. نیکیوں کو آسان کر دیا گیا کہ آپ بڑھ چڑھ کر نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں. اب نیکی کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں بڑھا دیتا ہے.
عام دنوں میں آپ نے عمرہ کیا لیکن بخاری کی روایت ہے العمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، بعض روایتوں میں تعدل حجۃ معیہ، کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، حج کے برابر ہے، اور بعض روایتوں میں میرے ساتھ حج، یعنی اللہ کے رسول اللہ کی معیت میں، سنگت میں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وہ جو سلمان فارسی کی روایت ہے نا لمبی چوڑی، جس میں ہے کہ اس میں فرض کا اجر 70 گنا اور نوافل کا درجہ فرض کے برابر، وہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس کی تائید میں پیش کر رہا ہوں یہ بخاری کی روایت۔ نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ رمضان، دوسری بات ایک اہم پہلو، کہ ابتدا سے انتہائی خیر و برکت سے شروع ہوتا ہے، اور جیسے جیسے اس کے لمحات ایام آگے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے اس کی فضیلتیں برکتیں بڑھتی جاتی ہیں، اللہ کا انعام بڑھتا جاتا ہے۔ ہر رات اللہ کی طرف سے مومنوں کی ایک بڑی تعداد کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور جیسے جیسے یہ آخری حصے میں جاتی ہے اس کی فضیلتیں برکتیں اپنے شباب پر ہوتی۔ رمضان از ابتدا تا انتہا برکتوں ہی برکتوں سے لبریز ہے، بلکہ اس کی فضیلتیں برکتیں بڑھتی جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، ان کا آپ اور ہم عمل دیکھیں کہ کیا تھا آپ کا کردار، کہ رمضان جیسے ہی شروع ہوتا آپ نیکیوں میں دوسری دنوں کے مقابلے آپ ویسے بھی سب سے نیک انسان تھے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے، سب سے زیادہ قربانی دینے والے، سب سے زیادہ سخی اور سخاوت اور خیرات کرنے والے، سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والے، ہر اعتبار سے دنیا کا کوئی انسان کسی ایک معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ نیکیوں میں اعلیٰ درجے کی امانت داری، اعلیٰ درجے کی سخاوت، اعلیٰ درجے کی بہادری، ہر صفت میں جو نیکی کی ہے اعلیٰ درجے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً حضرت عائشہ یا حضرت ابن عباس کی روایت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہی سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت اور زیادہ شباب پر ہوتی، پربہار تیز ہوا سے زیادہ، یعنی آپ رمضان جو ہے وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا موسم بھی ہے، صدقہ و خیرات کا۔ یہاں رک کر شاید بعد میں بھول جاؤں، رک کر کہہ دوں اس لیے کہ شاید وہ چھوٹ جائے گی۔ ابھی میں نے کہا کہ ہزاروں سال کا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ سخاوت اور صدقہ و خیرات کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ رمضان کے کل روزے 30 یا 29 ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک مومن بندہ چاہے تو اس مہینے میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں روزوں کا ثواب اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے۔ کیسے؟ آسان سا نسخہ، من فطر صائما فلہ مثل اجر الصائم او کما ورد فی الحدیث، کہ جو کسی ایک روزے دار کو روزہ افطار کروا دے، کھانا کھلا کر بھی افطار کروا سکتے ہیں آپ۔ یہ صحابہ نے پوچھا کہ ہم میں سے ہر شخص پاس ہے، غریب بھی وہاں چاہتا تھا کہ ہم کو اجر ملے، آپ نے ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی اور دودھ پلا دیا تو بھی آپ کو افطار کرنے کا ثواب ملا، کرانے کا ثواب مل گیا۔ ایک روزے دار کو آپ نے افطار کرایا تو آپ کو ایک روزے کا ثواب۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے یہاں عربوں کو ہم لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں، خاص طور سے سعودی عرب، وہ ہم سے زیادہ ذہین آج بھی ہیں، دین ہم سے زیادہ دین کے جاننے والے، دین پر عمل کرنے والے آج بھی ہیں۔ ہندوستان پاکستان میں دیکھیے بدعتوں پر خرچ کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ ابھی 15 شعبان گئی، کیسا اہتمام تھا، کیسا اہتمام ہوتا ہے، بھیڑ بھاڑ، چراغاں اور دکھاوا، نہ جانے کیا کیا۔ عربوں میں آپ کو 15 شعبان نظر نہیں آئی کیونکہ وہ بدعت ہے، رافضیوں کی رات، اور وہ استقبال رمضان کا الٹا کام کرتے ہیں کہ 15 شعبان کو رمضان سے 15 دن پہلے ایسی حرکتیں کر لیے کہ اب رمضان کے لیے سارے جذبات مردار ہو گئے، کہ ہم نے تو سال بھر کا کھاتا صاف کر دیا 15 شعبان ہی کو۔ تو خیر، ہمارے یہاں بدعتوں پر زور اور وہاں سنتوں پر توجہ دیتے ہیں۔ رمضان تو رمضان، آپ نوافل سوموار اور جمعرات کو اگر آپ حرمین میں چلے جائیں تو آپ ان دنوں میں دیکھیں گے کہ عرب لوگ کھجوریں، پانی اور قہوہ اور نہ جانے کیا کیا افطار کا سامان لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ روزے دار نہ بھی ہو، کھائے تو وہ منع نہیں کریں گے، کیوں؟ وہ کھانے پر بھی ہم کو اجر ملے گا، اور روزے دار ہوگا تو پورے روزے کا ثواب ملے گا۔ ہماری کھجور سے افطار کر لیں، لاکھوں روپیوں کی کھجوریں پوری دنیا میں بانٹتے ہیں، وہ بے وقوف نہیں ہیں، دین کو جاننے والے ہیں۔
اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس سے پہلے کہا ہوں گا، لوگ سنے ہوں گے میری زبان سے، کہ ہمارے یہاں پرانے، ہم جب بچے تھے اس وقت بھی دیکھا، آج شاید کم ہو گیا، نظر آتا تھا کہ ہمارے گھر میں جو پکا ہے پڑوس کے یہاں دے آؤ، خاص طور سے اگر غریب ہے تو ضرور دے کر آؤ، امیر کے یہاں بھی دے کر آؤ، افطاری کا سامان بھی دے کر آئیں۔ ہو سکتا ہے ان کے یہاں نہ بنا ہو سکتا ہے ان کے یہاں فراوانی نہ ہو، جو بھی شکل ہو، ہمارا کھا کر افطار کریں گے تو ہم کو روزہ کھلوانے کا ثواب مل جائے گا۔ امیر غریب کوئی بھی روزہ آپ نے افطار کروائے تو آپ اگر 100 لوگوں کو روزہ افطار کیے تو 100 روزے کا ثواب مل گیا۔ تو مہنگا سودا ہے یہ، جو وہ عرب لوگ لاکھوں روپے کی جو کھجوریں پوری دنیا میں بانٹتے ہیں روزے داروں میں، اسی لیے بانٹتے ہیں۔ ہم لوگ لیتے ہیں خوشی خوشی، ہمیں بھی بانٹنے والا بننا چاہیے، دینے والا ہاتھ بننا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بتاتا ہے کہ یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا، لوگوں کی ہمدردی کا، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے یا ان کا حل کرنے کا موسم بھی ہے، اور اس سے بڑی کوئی نیکی ہے ہی نہیں فرائض کے بعد۔ اس کی فضیلت میں ہم بہت سی باتیں جانتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ رمضان میں آپ کی سخاوت شباب پر ہوتی تھی، ہاں، جب آپ جبرائیل سے ملاقات کرتے تھے، اور وہ حضرت جبرائیل جب ملتے تھے رمضان المبارک میں تو یدارسہ القرآن کا لفظ ہے بخاری کی روایت میں کہ آپ سے قرآن کا مدارسہ کرتے تھے۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کر سکتا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے، صرف اشارے، اس کی تفصیلات آپ دوسرے دروس خطبات میں سنتے رہیں گے کہ رمضان خرچ کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ اہتمام کر رہے ہیں قرآن سننے سنانے کا، یعنی قرآن سے جڑنے کا۔ عام حالات میں بھی قرآن کا حق ہے، اور اس مہینے میں اور زیادہ قرآن سے جڑنا چاہیے، اس لیے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اسی نزول قرآن کی بنیاد پر رمضان کی فضیلتیں ہیں۔ بلکہ اللہ نے ہر کتاب کو، ابراہیم اور اسماعیل موسیٰ پر نازل ہونے والے صحیفوں کو بھی رمضان میں ہی نازل کیا روایتوں کے مطابق۔ یہ رمضان کو چنا رب العالمین نے، لہذا استقبال رمضان کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو عزت دی، تعظیم دی، تو ہمیں بھی اس کی تعظیم کرنی چاہیے، سنجیدگی سے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کوئی سرسری طور سے سنا اور بھول گئے، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس کو عظمتوں سے نوازا، لہذا بندے مومن کے دل میں اس کی عظمت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حضرت جبرائیل سے قرآن سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور آخری سال میں اللہ کے رسول نے جتنا قرآن نازل ہوا تھا 2 مرتبہ پورا قرآن سنایا۔ اسی کی سنت میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں، فرض نہیں، ضروری نہیں ہے کہ قیام اللیل میں، تراویح میں یہ ہم پورا قرآن سن لے میں، سنانے والا حافظ سنا دے وے، تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو اور قرآن کی زندگی اور قرآن کے حفظ کا معاملہ بھی پختہ سے پختہ ہوتا رہے، اور سننے سنانے کے ذریعے سے قرآن کی تعلیم اور اس کو زندہ رکھنے کی بھی ایک روایت اور سنت قائم ہو، اور یہ ہونی چاہیے۔ اب یہاں رک کر ایک اور فضیلت کی طرف اشارہ کروں، ایک روزے کی فضیلت، قیام اللیل کی فضیلت، رمضان کی فضیلت، اور بات کو میں استقبال رمضان کے موضوع پر جوڑ دوں گا بات کو سمیٹ کر، حالانکہ بہت کچھ باقی ہے، لیکن ہمارے محترم دکتور باقی ہیں، خطبہ صدارت ہمیں سننا ہے۔ ایک روایت، روزے کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں اور آیتیں موجود ہیں۔ ایک حدیث بخاری مسلم کی ایک روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہاں، من صام یوما فی سبیل اللہ، اس میں رمضان کے روزے کی قید نہیں ہے حدیث کے الفاظ میں، جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ کی راہ میں یہاں کہا، اور آگے جو حدیث پیش کرے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ شرط ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کہ اللہ کا حکم ہے، اس کی تابعداری فرما برداری کرتے ہوئے میں روزہ رکھ رہا ہوں، رسم کے طور پر نہیں، لوگوں کی دیکھے دیکھا کے طور پر نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، بیان کرنے کے لیے نہیں، ایمان کی بنیاد پر اور اجر و ثواب کی جب اجر و ثواب کی امید رہے گی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رکھے گا بندہ، اور اسی لیے اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ روزے کے شرف اور فضیلت کے لیے یہی ایک بات صرف کافی ہے، صرف یہی ایک بات کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں کہ روزہ میرے لیے، بندہ میرے لیے اپنی شہوت کو، اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، یہ میرے اور اس کے درمیان بھید ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کو کہا بیت اللہ، مسجدوں کو بیت اللہ کہا، یہ اللہ کے گھروں مسجدوں کی شرف اور منزلت کے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی روزے کے عمل کے بارے میں کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، یہ اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ایک دن کا روزہ اللہ کے راہ میں رکھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ذات کو، وجہہ کا لفظ ہے، بعد اللہ وجہہ، ہاں، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو، یعنی اس کو، ہاں،
جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا. جہنم سے اتنی دور کر دے گا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا. ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اگر ایک مسلمان سے پوچھا جائے کہ سب سے اہم اور ترجیح دینے والا معاملہ ہمارے نزدیک کیا ہونا چاہیے زندگی میں، تو پہلا اور بلا کسی تردد کے جواب ہونا چاہیے کہ جہنم سے ہم بچ جائیں. حضرت عمر فاروق صحابہ کرام روتے تھے. حضرت عمر فاروق سے یہ مروی ہے، کہتے کہ اللہ جنت نہ دے چل جائے گا لیکن جہنم سے بچا لے. کتنی بھیانک جگہ اس کے جو مناظر قرآن نے بیان کیا، عذاب کی تفصیلات بیان کی. اگر ہم ایمان کے ساتھ پڑھ لیں تو واقعی کھانا پینا سونا ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. جو آپ اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم اپنے بستروں پر آرام کرنا چھوڑ دو گے، میدان میں نکل جاؤ گے اور اللہ سے گڑ گڑاتے رہو گے. اگر وہ چیز جو میں جانتا ہوں تم جان جاؤ، جو چیز میں جانتا ہوں تم اسے دیکھ لو، جان جاؤ. خیر، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے 70 سال دور ایک روزہ رکھنے سے عام، اور رمضان کا روزہ تو فرض ہے، رکن اسلام ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. یہ رکن اسلام ہے. شہادتین نماز کے بعد ایک درجہ، زکوٰۃ کے بعد روزہ. کسی نے اگر انکار کیا تو کافر ہو جائے گا. تو رمضان کا روزہ ایک دن رکھے 70 سال کے مسافت پر. دوسری حدیث بخاری مسلم کی جو آپ جانتے ہیں، من صام رمضانہ، جو رمضان کا روزہ رکھے، پورے رمضان کا روزہ، ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے لیے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف. ابھی میں نے تمہید میں بیان کیا کہ تقویٰ ہمارے سارے مسائل کا حل ہے. سارے مسائل کی جڑ بنیاد ہمارا گناہ ہے. ہم پریشان ہیں، وبا کا خوف ہے، مہنگائی سے دوچار ہیں، بیماریوں سے جونج رہے ہیں، فلاں تکلیف ہے، لوگوں کا خوف ہے، دشمنوں کی چالیں ہمارے خلاف کامیاب ہو رہی ہے. ان سب کی بنیادی وجہ ہے گناہ. سبب وہ حکومت کی فلاں پارٹی اور فلاں پارٹی ہم گنواتے رہیں، یہ سبب اللہ کے اختیار میں. حقیقت میں ساری بنیادیں اللہ کی طرف سے ہیں. تو ہمارے گناہ مسئلہ ہے. اور قرآن حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر آپ رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھ لیں تو گناہ معاف ہو جائیں گے. گناہ معاف ہو گئے تو مسائل حل ہو گئے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. روزے کی اور بھی فضیلتیں ہیں. روزے کی حالت میں جب تک انسان رہتا ہے عبادت کی حالت میں رہتے ہیں. آپ روزہ ہیں اللہ کے لیے تو آپ سوئے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں اور کوئی اور کام کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں ہیں. تو روزے کی حالت میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. توبہ استغفار خوب کرنا چاہیے، دعائیں خوب کرنا چاہیے. اور استقبال رمضان میں ہم آگے جانیں گے کہ یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ ان برکتوں سے پروردگار ہمیں محروم نہ رکھے. پھر آگے بڑھیے. یہ روزے کی فضیلت دو روایتیں میں نے پیش کی. ایک بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر. 5-7 منٹ اور بولوں شیخ؟ بالکل آدھا گھنٹہ. جزاک اللہ. نہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان کا قیام کرے. رمضان کا قیام یعنی نماز پڑھنا. قیام اللیل ہم جو تراویح جسے کہتے ہیں، اسے حدیثوں میں، عربوں میں یا صحابہ اور تابعین یا پہلے اس کو قیام اللیل کہا ہے. تراویح کا نام بعد میں پڑا. تو جو قیام اللیل کرے گا پورے رمضان کا، یہاں ان کا بھی جواب ہے اس حدیث میں. جو لوگ کہتے ہیں، ہمارے کچھ آج کل نئے محققین پیدا ہو گئے نوجوانوں میں، نیٹ کے ذریعے سے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا اور وہ عمل بھی کرتے ہیں کچھ 2-4. ایک شہر گیا تھا، میں نام نہیں لیتا، کہ صرف ہم 3 دن ہی تراویح پڑھیں گے بس، اس لیے کہ اللہ کے رسول اللہ نے 3 ہی دن پڑھی تھی. یہ ظاہر پرستی. یہ حدیث اللہ کے رسول، وہ 3 دن جو جماعت سے آپ نے پڑھائی تھی اور چوتھے دن نہیں پڑھائی، یا 2 دن پڑھائی تیسرے دن نہیں پڑھائی، تو آپ نے وجہ بھی بیان کی کیوں نہیں پڑھائی، کہ لوگ اسے فرض نہ سمجھ لے، امت پر شاق نہ گزرے، مشقت اور بوجھ پڑے گا. اس لیے تخفیفاً امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی، روزانہ نہیں پڑھائی. لیکن آپ اکیلے تو پڑھتے تھے، صحابہ کرام بعد میں انفرادی طور سے پڑھتے تھے. اور یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی، من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا، ایک حسن درجے کی، ایک مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے دن کے روزے کو فرض کیا اور رات کے قیام کو میں نے مسنون قرار دیا. تو یہ عظیم الشان سنت اور مستحب ہے، استحبابی حیثیت رکھنے والی.
تو جو رمضان کا قیام یعنی تراویح پورے مہینہ پڑھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف۔ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں پورے مہینہ تراویح پڑھنے کا مطلب پورے مہینہ تراویح پڑھنے کا ثبوت ملا۔ حضرت عمر فاروق نے جو الگ الگ لوگ پڑھتے تھے انہی کو جماعت سے اکٹھا کیا۔ وہ روایت صحیح نہیں ہے جس میں حضرت عمر کے بارے میں یہ ہے کہ 20 رکعت شروع کی، حضرت عمر نے بھی 11 وتر ہی کی۔ یہ بلا وجہ ہم لوگوں نے اختلاف کیا۔ جو عام دنوں میں قیام اللیل تہجد ہے وہی رمضان میں وہ تراویح ہے۔ اس کا ثبوت حضرت عائشہ کی وہ روایت ہے جس میں صحابی رسول نے حضرت سلمہ نے پوچھا، ابو سلمہ نے، کہ اللہ کے رسول کی رمضان کے رات کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ کی رات کی نماز 11 رکعت مع وتر سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر آپ نے اس کی کیفیت بیان کی۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اختلاف آپ کرتے ہیں۔ آپ سوچئے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 20 رکعت پڑھی، تہجد 8 رکعت پڑھی، تو 20 اور 8 28 رات کی 28 ہو گئی، پھر وتر 3 ملائیں تو 31 ہو گئی۔ اب اگر 31 رکعت بنتی تو حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ بیان صحیح ہے کیا کہ رمضان یا غیر رمضان میں آپ کی رات کی نماز 11 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی؟ بلا وجہ اس میں لوگ صفحات سیاہ کرتے ہیں اور مسلکی اختلاف اور جھگڑے کا سبب بناتے ہیں۔ جو علماء زائد کے قائل ہیں تو بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تعین کے نفل سمجھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 16 پڑھیں، 18 پڑھیں، 20 پڑھیں، 36 پڑھیں۔ ائمہ کرام سے مختلف اقوال جو مروی ہیں وہ اس کی استحبابی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ تو نفل سمجھ کر آپ زائد پڑھ سکتے ہیں لیکن متعین نہیں کر سکتے۔ متعین کیا تو دین میں بدعت ہو گئی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ 20 نفل سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں، تو علامہ البانی نے اس پر تعاقب کرتے ہوئے یہی کہا کہ اگر نفل سمجھ کر پڑھنا ہے تو آپ متعین کرنے والے کون؟ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے وہی شریعت ہے، وہی سنت ہے۔ اور جب آپ مان رہے ہیں کہ نبی کی سنت 8 ہے تو آپ 20 کو سنت نہیں کہہ سکتے اور اس کو متعین نہیں کر سکتے۔ خیر اس میں اور بھی بحث کے گنجائش ہے، ہم اس وقت میں مسئلوں پر بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ قیام اللیل جو سنت کے مطابق کیا جائے گا۔ اب یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہر عمل عبادات میں ضروری ہے کہ مسنون طریقے کا، شاید بعد میں بھول جاؤں، رمضان آتے ہی جب لوگ جوش میں آتے ہیں تو اب ایسے ایسے اعمال، ایسی دعائیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ روزے کی نیت کا کے الفاظ میڈ ان انڈیا بنائے ہوئے نویتو کا کیا بتاتے ہیں ہم؟ اللہم انی اصوم و غدن، آج روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کل روزہ، غدن یعنی کل، بھئی صبح ہو گئی، آج کا دن شروع ہو گیا۔ اور اگر آپ اس سے پہلے بھی کہہ رہے ہو تو بہرحال معنی میں اگر میں نے غلطی بھی کی تو بہرحال یہ بناوٹی دعا ہے، سنت سے نہیں ہے۔ یہ آپ جائیے ہمارے حنفی مسجدوں میں لگی ہوئی ہے تسبیح تراویح، کہاں سے آئی؟ میڈ ان انڈیا۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام نہیں جانتے تھے، تو اس پر عمل کرنے والے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین جانتے ہیں، صحابہ سے زیادہ آگے ہیں نیکیوں میں۔ روزہ افطار کرنے کے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو یہ خود ضعیف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا عمل کر لے، لیکن اس ضعیف میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ ایسے نہ جانے کتنی دعائیں، اعمال ایسے ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں اسے کر رہے ہیں۔ بہرحال روزہ رکھنے کی ایک فضیلت ہے، قیام اللیل کی فضیلت ہے، قرآن کے سے جڑنے کی فضیلت ہے، سخاوت کی ترغیب ہے۔ اب رمضان جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے آپ نیکیوں میں آگے بڑھتے جائیں۔ یاد رکھیے رمضان کا مہینہ جنت کمانے کا، مغفرت اللہ کو منانے کا، اپنی گناہوں سے توبہ کر کے رب کو منانے کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، آخرت کی تعمیر کا مہینہ ہے۔ یہ تجارت کا مہینہ نہیں ہے کہ عید کی تیاری کے نام پر آپ جو ہے یہ کہیں کہ یہ سیزن ہے، ٹیلر کا سیزن ہے، کپڑا بیچنے والوں کا سیزن ہے، کھجوریں بیچنے والوں کا، فلاں کا۔ ٹھیک ہے وہ سیزن اور برکتیں ملتی ہو، لیکن اس کو اہمیت دے کر نمازوں اور فرائض میں جو ہے پابندی نہ کرنا، اس سے غفلت برتنا، یہ انتہائی محرومی کی بات ہے، بہت محرومی کی بات ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بہت سارے مسلمان رمضان میں زیادہ گناہ کرتے ہیں، کیوں؟ کہ دن میں لاش کی طرح پڑے رہے، نہ نماز، نہ نیکیاں، نہ تلاوت، اور رات بھر جو ہے دوست و احباب کے حلقوں میں گپ شپ کر رہے ہیں، کھانا پینے میں جو مشغول ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں، غیبت، چغلی۔ کچھ لوگ اب تو موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے، گیم کھیل رہے ہیں، ٹی وی سیریلز دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں رمضان میں۔ جبکہ یہ اللہ تعالیٰ میں نے جو فضیلتیں بتائی کہ برائی کرنے والا رک جائے، نیکی کرنے والا آگے بڑھے، ہر رات میں فرشتہ ندا دیتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں کہ نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، برائی کرنے والے رک جا۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، تجارت کا نہیں، دنیا داری کا نہیں۔
تو جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے نیکیوں میں اضافہ کیا جائے. ہمارے ہاں شروع میں لوگ تراویح میں مسجد بھری ہوتی ہے, جیسے جیسے دن گزرتا ہے لوگ کم ہوتے ہیں. قرآن جس دن ختم ہوا تو ہمارے یہاں مسجدوں سے لوگ غائب, آدھے سے بھی زیادہ, کہ بس قرآن ختم ہو گیا. تراویح قرآن ختم کرنے کے لیے پورے رمضان کی, من قام رمضان, ابھی ہم نے سنا, پورے رمضان کی تراویح پڑھنے کی فضیلت ہے, صرف قرآن ختم ہونے تک کی فضیلت نہیں ہے. قرآن ختم نہیں بھی کیا تو پورے رمضان کی تراویح پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ دیکھیے کہ آپ جیسے جیسے روزے یا رمضان آگے بڑھتا آپ کی محنت بڑھتی جاتی, یہاں تک کہ جب آخری عشرہ آتا تو بیوی بچوں سے, اپنے گھر اور دنیا کے مشاغل سے مزید لا تعلقی اختیار کر کے آپ مسجد میں اعتکاف کر لیتے. آپ سنت مؤکدہ کہلاتا. آخری سال میں جب آپ کی وفات ہوئی اس سے پہلے والے رمضان میں آپ نے 20 دن کا روزہ اعتکاف کیا. ایک سال چھوٹ گیا تو آپ نے شوال میں اعتکاف کیا. اعتکاف کیوں؟ اس لیے کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے, اس کی تلاش کی جائے. دنیاوی یہ اس امت کی رہبانیت, جائز رہبانیت ہے کہ دنیا سے اتنا کٹا جائے, رمضان میں 10 دن بیوی بچوں سے ہٹ کر مسجد میں آ کر قیام کر لیجئے. اور کیوں؟ تاکہ بندے کا عمل اس دورانیے میں اللہ کی عبادت, اللہ سے تعلق, توبہ و استغفار, قرآن کی تلاوت, ذکر و اذکار, یہ عمل کا مہینہ ہے. بعض ہمارے سلف امام مالک وغیرہ سے یہاں تک ملتا ہے کہ وہ رمضان کے آخر میں یا رمضان میں درس حدیث بھی بند کر دیتے تھے کہ سال بھر ہم علم کو ترجیح دیں, لیکن اس مہینے میں عمل کو ترجیح دینا چاہیے, محنت کرنی چاہیے کہ یہ عمل کا مہینہ ہے, قرآنی انسان بننے کا مہینہ ہے. یہ ساری فضیلتیں جس کو حاصل ہوگی, اللہ تعالیٰ کا اہتمام کہ شیطان کا زور کم کر دیا, جنت کے دروازے کھول دیے, جہنم کے دروازے بڑھ دیے, نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا, برائیوں کی تاثیر کم کر دی, انسان کے نفس کو روکنے کے لیے روزے کی حالت دے دی, ان حالت میں جو ہے اللہ کی برکتوں کا نزول, یہ سارا انتظام دیکھنے کے بعد اب اگر کوئی شخص رمضان پانے کے بعد محروم رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کی, مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کیا, جہنم سے آزادی حاصل نہیں کی, اپنے آپ کو متقی پرہیزگار نہیں بنایا, اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی کا عزم نہیں کیا, سود خوری, حرام خوری, رشتوں کو جو کاٹ کر رکھا ہے ان کو چھوڑا نہیں, ان سے توبہ نہیں کی, تو ایسا شخص اس سے زیادہ محروم, اس سے زیادہ بدقسمت کوئی بھی نہیں ہے, چاہے وہ وقت کا بادشاہ, وزیر, منسٹر کیوں نہ ہو. اس کے پاس بہت دولت ہو, بہت نعمت ہو, لیکن اگر وہ رمضان کی برکتوں سے محروم ہے تو وہ حقیقت میں سب سے بڑا محروم اور سب سے بڑا بدقسمت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت, میں صرف اشارہ کروں, ابن حبان کی بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ منبر پر چڑھتے ہوئے تینوں زینوں پر آپ نے آمین کہا. ہاں, بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ یہ آپ نے آج آمین آمین کیوں کہا, تو آپ نے تینوں کی وجہ بتائی. اس میں سے ایک بتایا کہ ایک زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ جو شخص رمضان المبارک پا لے وے, اس مہینے کو پا لے وے, اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت, یقینی مغفرت حاصل نہ کر لے وے, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کرے. ابعدہ اللہ, یعنی اللہ اس پر لعنت فرمائے, اللہ تعالیٰ لعنت بھیج دے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے. دنیا میں کوئی انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بل بوتے جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل احدکم الجنت عملو او کما قال, مسلم شریف کی غالباً حدیث ہے. کسی کو تو کہا آپ بھی اللہ کا, کہا میں بھی, ہاں میں بھی, سوائے اس کے کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل سے مجھے ڈھانپ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامیابی اور جنت اللہ کے فضل اور رحمت سے پائیں گے, اور جو رمضان پا کے بخشش نہ طلب کر لے, اللہ کے رسول کے حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار بد دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس کو دور کرے رحمت سے, اور نبیوں کے سردار کو کہا کہ آمین کہیے, اور انہوں نے کہا آمین. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا ہم اور آپ, یہ بات میں نے اکثر کہی ہے, کہتا رہتا ہوں, بلڈانا میں بھی کہی, کہ فرشتوں کے سردار اور انبیاء کے سردار کی بد دعا کا مستحق ہم اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نہیں چاہیں گے. اب اگر نہیں چاہتے تو ہمیں رمضان کا سنجیدگی سے استقبال کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. یہ پوری تفصیل اس موضوع کے اہمیت کو حامل ہے کہ اب استقبال کیسے کریں.
تو یہ چند نکات ہیں، وقت زیادہ ہو گیا، میں دستور کے ساتھ آپ لوگوں سے بھی معذرت چاہتا ہوں. یہ چند نکات ہیں، ان میں سے ایک دو کا میں نے اضافہ کیا، اس کو میں نے بلڈانہ میں بھی پیش کیا، صرف پڑھ کر سنا دیتا ہوں 4-5 نکات. یہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے کہ رمضان کی استقبال کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان کے برکات اور خیرات کے لیے ابھی سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رمضان آ رہا ہے اس میں ہم کو غفلت سے، کوتاہیوں سے بچا، پابندی سے، جیسے تیرا اور تیرے رسول کا حکم ہے ویسے نیکیاں کرنے اور فضیلتوں برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے، یعنی اس کا حقدار بننے کی توفیق دے، اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق دے عبادات کی، اور رمضان کی ویسی تعظیم کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمتوں سے نوازا. دوسرے نمبر پر رمضان اور اس کے متعلقہ شرعی علوم کا علم حاصل کرنا. جب ہم روزہ رکھنے جا رہے ہیں، سحری، افطار، تراویح اور دوسری چیزیں، تو قرآن حدیث کی صحیح تعلیم حاصل کرنا. میں نے ابھی اشارہ کیا کہ کتنے لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن بدعت کر کے ان نیکیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں. بدعت جب آپ نے شامل کر دی تو نیکی رد ہو گئی، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. آپ محنت کر رہے ہیں لیکن بدعت کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کی محنت بیکار ہے. اور دور ہوتا ہے بندہ اللہ سے بدعت کر کے. اور سنت کے مطابق آپ عمل کریں گے تو کم عمل کریں گے، آپ اللہ سے نزدیک اور قریب ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں کہ جس میں رمضان کے لیے ایک نظام الاوقات بنایا جائے. ہم لوگ نظام الاوقات بنائیں، سونے اٹھنے کے، کام کرنے کے، عبادت کے، تلاوت کے لیے وقت مقرر کریں، جس میں معمول کی مشغولیات میں تخفیف کر کے عبادات کے لیے وقت نکالا جائے. ہم جو روزمرہ کی دنیا داری کے معمولات میں عام دنوں میں لگے رہتے ہیں اس کو کم کر دیا جائے. دنیا داری کے کاموں کو کم کر دیا جائے. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، رمضان میں ٹیلر کو کام زیادہ ہوتا ہے، رمضان میں قریشی کو کام بڑھ جاتا ہے، رمضان میں دوسرے کام کرنے والوں کا دھندا بڑھ جاتا ہے، اس لیے دنیا داری بڑھ جاتی ہے. جبکہ صحابہ، سلف اور آج بہت سارے اہل عرب اور اہل ایمان کا یہ معمول ہے، رہا ہے اور ہے، کہ دنیا کے کام رمضان میں بقدر ضرورت کیے جائے اور عبادات کے لیے زیادہ وقت نکالا جائے. اور گھر کا ماحول دیندار بنایا جائے، گھروں میں نگرانی کی جائے کہ ہمارے بچے موبائل وغیرہ میں وقت ضائع تو نہیں کر رہے ہیں، اس کے مقابل قرآن کی تلاوت کریں، حلقہ درس قرآن ہو، قرآن کو نہ صرف تلاوت کی جائے بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، قرآن کا حق سمجھے. یتلونہ حق تلاوت ہی. قرآن کو ہمارے ہاں لوگ مقابلہ کرتے ہیں، میں نے 10 مرتبہ ختم کیا، میں نے اتنی مرتبہ ختم کیا، اور جو اتنی مرتبہ ختم کرتے ہیں وہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن جگہ جگہ کہہ رہے ہیں شرک مت کرو، یہ شرک کرتے ہیں، گنڈا تعویذ کرتے ہیں، غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، نہ جانے کون کون سا شرک، پھر اس کے علاوہ جادو ٹونا اور نہ جانے کیا کیا بدعت اور خرافات کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ نے سود کو حرام کیا، یہ 10 مرتبہ قرآن ختم کیا لیکن سود کو کھاتا ہے. تو قرآن ختم کہاں کیا؟ گلے سے نیچے اترے ہی نہیں، خارجیوں کی طرح معاملہ ہوا. میں تفصیل میں نہیں جاتا. تو گھر کا ماحول دیندارانہ بنایا جائے، برائیوں پر نظر رکھی جائے کہ ہمارے گھروں میں عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں سختی سے کہ بری چیزوں کو روکا جائے اور الٹی سیدھی باتوں کو ختم کیا جائے جو دین اور شریعت کے خلاف ہے. گھر میں پہلے سے زیادہ سختی سے غیر شرعی چیزوں پر روک لگانا، قرآن کی تلاوت اور تدبر و فہم کی خاص کوشش کرنا. اس مہینے میں جو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے گہرا ربط ہونا چاہیے بندہ مومن کا. تفصیل کا موقع نہیں ہے. قیام اللیل اور تراویح کا خوب اہتمام کیا جائے، صدقہ و خیرات کی تیاری کی جائے. غریب سے غریب آدمی کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ نہیں تو کم سے کم 2-3 کھجور ہی کے ذریعے سے کسی کی مدد کریں، روزہ افطار کروا دیں، یا کوئی بھی مدد کر سکتے ہیں، دینے کی کوشش کریں. جب ہم دینے والا مزاج بنائیں گے تو اللہ ہم کو محفوظ رکھے گا. اس سے پہلے آپ اور ہم جانتے ہیں مالیگاؤں شہر یہ بات کہتا رہا ہے کہ کورونا کے معاملے میں مالیگاؤں شہر میں اللہ کا خصوصی کرم اور احسان نظر آیا. تو اس کی ایک وجہ جو ہماری سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اس پریشانی کے حالات میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے اللہ کے راستے میں، صرف مالیگاؤں ہی نہیں باہر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، بندوں کی مدد کی، لوگوں کے کام آئے، بھوک پیاس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی. یہ نیکیاں اللہ ضائع نہیں کرتا. تو رمضان میں اس کا اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. آخری عشرے کے لیے خصوصی اہتمام اور اس کی تیاری کی جائے. رات میں جاگنا چاہیے، ہو سکے تو آخری عشرے میں اعتکاف کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی سنت ہے، آپ کا ہمیشہ معمول رہا ہے. یہ عزم کر لیں کہ اس رمضان کے رخصت ہونے سے پہلے ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں گے، گڑ گڑا کر، رو کر،
سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو منائیں گے، اللہ کو ہم نے منا لیا تو دنیا کی جتنی طاقتیں ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہیں وہ ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکیں گی، مصیبتوں پریشانیوں میں اللہ کی مدد اور رحمت ہمارا ساتھ دے گی۔ ہاں تو ہم اس میں اپنے نفس کا تزکیہ اور صفائی کریں گے، اپنے قلب کو قلب سلیم بنائیں گے، توبہ استغفار کریں گے اور اپنے رب کو منا کر جہنم سے نجات پائیں گے۔ یہ چند باتیں جو رمضان کی تیاری کے حوالے سے میں نے کہی ہے۔ ایک بات کا اضافہ کہ کچھ لوگ جو ہے ہمارے یہاں مالیگاؤں شہر میں ایک عام سا رجحان ہے جو بھی میں نے ضمناً کہا، عرب علماء کہتے ہیں کہ رات میں جو ہے لہو و لعب کرنا اور دن میں پورا دن سوئے رہنا اور اس میں فرض نمازوں کو بھی ترک کر دینا، یہ رمضان کے روزے نماز کی فرضیت سے دوسرے مقام پر ہیں، اس کے بعد ہیں۔ تو اہل علم نے لکھا کہ اگر ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے اور نماز چھوڑ رہا ہے، فرض چھوڑ رہا ہے، تو ایسے ہی ہے کہ نفع پر محنت کر رہا ہے اور اصل مال کو چھوڑ رہا ہے۔ ایسی بے وقوفی کون کرے گا؟ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو نوافل پر محنت کرتے ہیں اور فرائض کو ترک کر دیتے ہیں۔ فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل پر زور دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آنے والے رمضان کی خیرات، برکات اور فضیلتوں کا حقدار بنائے۔ ہماری زندگیوں میں یہ جو رمضان ہم کو مل رہا ہے ایک عظیم الشان نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ پروردگار کی مغفرت اور رحمت اس میں عام ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ اگلا رمضان نہ پا سکیں، لہذا رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ رمضان ہماری جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کی راہ ہموار کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ پروردگار ہم سے اس رمضان المبارک میں راضی ہو جائے اور ہمارے درجات کو، نیکیوں کے مقام کو اونچے سے اونچا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔